بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 509 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے اس گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام کو لیا ہے، جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اس لیے ان مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اس تفسیر کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر میں اس کے ریفرنس ہیں، اور اسی بنا پر ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ضحاک، ابن سیرین، حسن بصری، ابن زید اور عوف بن مالک الاشجعی جیسے متعدد اکابر مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے، مگر دوسری طرف اکرمہ اور شعبی اور مسروق کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پوری سورہ مکی ہے۔ ابن جریر طبری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اوپر سے سارا سلسلہ کلام مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور آگے بھی سارا خطاب انہی سے ہے۔ اس سیاق و سباق میں یکایک مدینے میں نازل ہونے والی ایک آیت کا آ جانا قابل تصور نہیں ہے۔ بعد کے جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو قبول کیا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رد نہیں کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے پر بھی چسپاں ہوتی ہے، اس لیے حضرت سعد نے قدما کی عادت کے مطابق یہ فرما دیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ایمان لائے اس وقت انہی کے بارے میں یہ نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اس آیت کے ٹھیک ٹھیک مصداق ہیں اور ان کے قبول ایمان پر یہ پوری طرح چسپاں ہوتی ہے۔ بظاہر یہی دوسرا قول زیادہ صحیح اور معقول محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ اس گواہ سے مراد کون ہے؟ جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن بعد کا یہ فکرہ کہ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، اس تفسیر کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ زیادہ صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو مفسر نیسا پوری نے اور ابن کثیر نے بیان کی ہے کہ یہاں گواہ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا ایک عام آدمی ہے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید جو تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز بھی نہیں ہے جو دنیا میں پہلی مرتبہ تمہارے ہی سامنے پیش کی گئی ہو، اور تم یہ عذر کر سکو کہ ہم یہ نرالی باتیں کیسے مان لیں جو نوع انسانی کے سامنے کبھی آئی ہی نہ تھیں۔ اس سے پہلے یہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے سامنے تورات اور دوسری کتب آسمانی کی شکل میں آ چکی ہیں، اور ان کا ایک عام آدمی ان کو مان بھی چکا ہے اور یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اللہ کی وحی ان تعلیمات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تم لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وحی اور یہ تعلیمات ناقابل فہم چیزیں ہیں۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ تمہارا غرور و تکبر اور بے بنیاد گھمنڈ ایمان لانے میں مانع ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا
تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ ان دلائل میں سے ایک ہے جو قریش کے سردار عوام الناس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہکانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے ہوتے تو قوم کے سردار اور شیوخ اور معززین آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند نا تجربہ کار لڑکے اور چند ادنا درجے کا غلام تو ایک معقول بات کو مان لیں، اور قوم کے بڑے بڑے لوگ جو دانا اور جہاں دیدہ ہیں اور جن کی عقل و تدبیر پر آج تک قوم اعتماد کرتی رہی ہے اس کو رد کر دیں۔ اس پرفریب استدلال سے وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نئی دعوت میں ضرور کچھ خرابی ہے، اسی لیے تو قوم کے اکابر اس کو نہیں مان رہے ہیں، لہذا تم لوگ بھی اس سے دور بھاگو۔ آیت کے آخر میں چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو حق و باطل کا معیار خود کو قرار دے لیا، یعنی جو اپنی پرسیپشن میں، جو اپنی سمجھ میں سچ لگے وہ سچ ہے، جو جھوٹ لگے وہ جھوٹ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ہدایت کو یہ قبول نہ کریں وہ ضرور ضلالت ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ اسے نیا جھوٹ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام یہی تعلیمات پیش کرتے رہے اور تمام کتب آسمانی جو اہل کتاب کے پاس موجود ہیں انہی عقائد اور انہی ہدایات سے بھری ہوئی ہیں، اس لیے یہ اسے پرانا جھوٹ کہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک وہ سب لوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہزاروں برس سے ان حقائق کو پیش کرتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں، اور تمام دانائی صرف ان کے حصے میں آ گئی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان لوگوں کو انجام بد سے خبردار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کر کے اپنے اوپر اور حق و صداقت پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی اس گمراہی کی وجہ سے اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے انسانی معاشرہ طرح طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں،
اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ماں کا حق اپنی اہمیت میں اس بنا پر زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور امام بخاری کی ادب المفرد میں وارد ہوئی ہے کہ ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ٹھیک ٹھیک اس آیت کی ترجمانی ہے، کیونکہ اس میں بھی ماں کے تہرے حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ نمبر 2، مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اور نمبر 3، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس آیت اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے ایک اور قانونی نقطہ بھی نکلتا ہے، جس کی نشاندہی ایک مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی بنا پر اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد خلافت میں ایک شخص نے قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور شادی کے 6 ہی مہینے بعد اس کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر یہ معاملہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ سنا تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے 6 مہینے بعد اس نے زندہ سلامت بچہ جنم دیا، کیا یہ اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی مذکورہ بالا تینوں آیتیں ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، اور سورہ احقاف میں فرمایا اس کے حمل اور اس کا دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے۔ اب اگر 30 مہینوں میں سے رضاعت کے 2 سال نکال دیا جائیں تو حمل کے 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے ہے۔ لہٰذا جس عورت نے نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ جنا ہو اسے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بات کی طرف میرا ذہن بالکل نہ گیا تھا۔ پھر آپ نے عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے استدلال کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا۔ ریفرنس ہے ابن جریر، احکام القرآن للجساس اور ابن کثیر۔ ان تینوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو عورت نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں صحیح و سالم بچہ جنے، یعنی وہ اسقاط نہ ہو بلکہ وضع حمل ہو، وہ زانیہ قرار پائے گی اور اس کے بچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو عورت نکاح کے 6 مہینے بعد یا اس سے زیادہ مدت میں زندہ سلامت بچہ جنے اس پر زنا کا الزام محض اس ولادت کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس کے شوہر کو اس پر تہمت لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا شوہر بچے کے نسب سے انکار کر سکتا ہے۔ بچہ لازماً اسی کا مانا جائے گا اور عورت کو سزا نہیں دی جائے گی۔ نمبر 3، رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس عمر کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ اس کی رضائی ماں قرار نہیں پائے گی، اور نہ وہ احکام رضاعت اس پر مترتب ہوں گے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ نے برسبیل احتیاط 2 سال کے بجائے 2.5 سال کی مدت تجویز کی ہے، تاکہ حرمت رضاعت جیسے نازک مسئلے میں خطا کر جانے کا احتمال باقی نہ رہے۔ اس مقام پر یہ جان لینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ جدید ترین طبی تحقیقات کی روح سے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو کم سے کم
28 ہفتے درکار ہوتے ہیں جن میں وہ نشو و نما پا کر زندہ ولادت کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ مدت 6.5 مہینے سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ اسلامی قانون میں نصف مہینے کے قریب مزید رعایت دی گئی ہے، کیونکہ ایک عورت کا زانیہ قرار پانا اور ایک بچے کا نسب سے محروم ہو جانا بڑا سخت معاملہ ہے، اور اس کی نزاکت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ماں اور بچے دونوں کو اس کے قانونی نتائج سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش دی جائے۔ علاوہ بریں کسی طبیب، کسی قاضی، حتیٰ کہ خود حاملہ عورت اور اس سے بار ورک کرنے والے مرد کو بھی ٹھیک یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ استقرار حمل کس وقت ہوا ہے۔ یہ بات بھی اس امر کی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چند روز کی مزید گنجائش رکھی جائے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اے میرے رب مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جو اپنی ظاہری صورت میں بھی ٹھیک تیرے قانون کے مطابق ہو اور حقیقت میں بھی تیرے ہاں مقبول ہونے کے لائق ہو۔ ایک عمل اگر دنیا والوں کے نزدیک بڑا اچھا ہو مگر خدا کے قانون کی پیروی اس میں نہ کی گئی ہو تو دنیا کے لوگ چاہے اس پر کتنی ہی داد دیں، خدا کے ہاں وہ کسی داد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک عمل ٹھیک شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بظاہر اس کی شکل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، مگر نیت کی خرابی، ریا، خود پسندی، فخر و غرور اور دنیا طلبی اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور وہ بھی اس قابل نہیں رہتا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے لیے ہر منزل آسان فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت نعمت انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اس کی ہر نعمت کا لاکھ شکر ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔